بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، 9/11 کے واقعے کو تیسری عالمگیر جنگ کے جیسا ہی قرار دیا گیا۔ یہ ایک ایسا خوفناک دھماکہ تھا کہ جس کے اثرات پھر انسانی ذہن پر، انسانی تہذیب پر، انسانی زندگی پر کئی دہائیوں تک مرتب ہوتے رہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ ابھی بھی کہ جب 2 عشرے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی بھی کرۂ ارض جو ہے کسی نہ کسی طور پر اس واقعے کے اثرات کی زد میں اور اس کے حصار میں ہے۔ یہ ایک ایسا افسانہ تھا، ایک ایسی کہانی تھی کہ جس کے بطن سے پھر ڈھیروں لاتعداد کہانیوں نے جنم لیا۔ ابو غریب سے دشت لیلہ تک، اور گوانتنامو بے سے پھر نیو یارک کی جیلوں تک، اور پاکستان سے لے کر افغانستان تک اور خلیجی ملکوں تک پھر کہانیوں کی، داستانوں کی ایک زنجیر بنتی چلی گئی۔ انہی میں ایک خونین داستانوں میں سے ایک داستان کا عنوان عصمت صدیقی ہے۔ ایک 83 سالہ خاتون جو ابھی چند دن پہلے کراچی میں انتظار کی طویل راہوں پر آبلاپا ہونے کے بعد جان آفریں کے سپرد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ 83 سالہ خاتون عصمت صدیقی بھارت کے بلند شہر میں پیدا ہوئیں، اور پھر تقسیم کے بعد، قیام پاکستان کے بعد جس طرح لاتعداد گھرانوں نے ہجرت کر کے پاکستان کی راہ لی، انہی میں یہ گھرانہ بھی شامل تھا۔ یہ کردار براہ راست 9/11 سے جڑا ہوا نہیں تھا، یعنی یہ اس کردار کا 9/11 سے دور دور کا تعلق نہیں تھا۔ یہ جو خاتون عصمت صدیقی کے نام سے چند دن پہلے کراچی کے گھر میں انتقال کر گئیں، یہ گھریلو خاتون تھیں، پڑھی لکھی خاتون تھیں، اہل زبان تھیں، اردو پر ان کی گرفت تھی اور زبان و بیان پر قدرت رکھتی تھیں، لیکن یہ سیاست سے اور عالمی جو چالاکیاں ہیں، چال بازیاں ہیں، جو کھیل ہیں، گریٹ گیم ہیں، اس کے ساتھ ان خاتون کا براہ راست تعلق نہیں تھا، بلکہ یہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک کہانی سے، جو ایک کے بطن سے جو ایک نئی کہانی پیدا ہوئی، یہ اس کا مرکزی کردار تھی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ کی جو تاریخ لکھی جائے گی، اس کا ایک اہم نام ہوگا کہ یہ اس وقت ابھر کر سامنے آیا جب 2001 میں یہ خبر عام ہوئی کہ کراچی کی ایک خاتون کو اس کے 3 بچوں سمیت اغوا کر لیا گیا ہے۔ اس وقت ایک گریٹ گیم چل رہی تھی، افغانستان میں امریکہ آ چکا تھا، اور افغانستان کی حکومت کو گرانے کے بعد اب وہ انجینئرنگ کر رہا تھا خطے میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے۔ تو عافیہ صدیقی کے اغوا کے بارے میں بہت سی کہانیاں گردش کرتی رہیں۔ عمومی تاثر یہی رہا کہ پاکستان کے اس وقت کے فوجی حکمران جنرل پرویز مشرف نے امریکیوں کو خوش کرنے کے لیے، جو اس وقت امریکہ کی جنگ میں پوری طرح ان کا ساتھ دینے پر تیار اور آمادہ ہو چکے تھے، عافیہ صدیقی کو ایک امریکیوں کے حوالے کیا، لیکن جنرل مشرف اس کی تردید کرتے رہے۔ بہرحال جو بھی ہے، CIA نے یہ مقامی ہینڈلرز کے ذریعے بہرحال عافیہ صدیقی کو اٹھایا اور پھر بگرام ایئر بیس میں منتقل کیا۔ وہاں کے عقوبت خانے میں تشدد ہوتا رہا، اور جب وہاں ایون ریڈلی جو ایک مشہور برطانوی آئرش خاتون ہیں، آج بھی وہ یوٹیوب پہ بھی سرگرم ہوتی ہیں اور بہت اچھا کام کرتی ہیں، ایک جو وہاں طالبان کی قید میں رہتے ہوئے مسلمان ہوئی، انہوں نے جب یہ انکشاف کیا کہ ان کے قریبی جو بیرک ہے وہاں سے خوفناک آوازیں آ رہی تھیں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ عافیہ صدیقی تھی، تو یہ خبر جب یہاں پاکستان میں عام ہوئی تو عافیہ صدیقی کو افغانستان سے امریکہ منتقل کیا، جہاں ان پر مقدمہ چلا اور تقریباً جو ایک 80 سال کے قریب کی سزا سنا کر انہیں قید کر دیا گیا۔ تو یہ جو عصمت صدیقی عافیہ صدیقی کی والدہ تھیں، یہاں سے ان کا کردار شروع ہوا۔ صرف ایک ماں کے طور پر انہوں نے اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے کوششوں کا آغاز کیا،
وہ ہر سیاستدان کے پاس گئیں، وہ ہر حکمران کے پاس گئیں، ہر سیاستدان اور حکمران نے انہیں وعدہ کیا ان سے کہ وہ ان کی بیٹی کی بازیابی کے لیے اور اسے وطن واپس لانے کے لیے کوششیں کریں گی۔ عصمت صدیقی کے گواہ وقت کے ساتھ ساتھ مزمحل ہوتے چلے گئے، لیکن ان کی آنکھوں سے انتظار کی شمع بجھائی نہ جا سکی۔ وہ ایک امید پر لڑتی رہیں اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے، بازیابی کے لیے۔ وہ امریکہ کے اداروں سے بھی رابطوں میں رہی، وہ پاکستان کے اداروں سے بھی رابطوں میں رہی، سیاستدانوں سے بھی رابطوں میں رہی۔ ہر پاکستانی سیاستدان اور حکمران نے انہیں اس بات کی امید دلائی کہ ان کی بیٹی کو امریکہ کی قید سے واپس لایا جائے گا، لیکن جب بھی عملی طور پر اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ جب کوئی سیاستدان حکومت میں آیا تو یوں لگا کہ اس کے بھی پر جلتے ہیں اس طرف جاتے ہوئے۔ تو یوں ایک ماں جو ہے وہ مسلسل کوششیں کرتی رہی اپنی بیٹی کی بازیابی کے لیے، اپنی بیٹی کی رہائی کے لیے۔ وقت خزاں کی طرح انہیں جو اندر سے دیمک کی طرح چاٹتا چلا گیا اور کمزور کرتا چلا گیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹیں، وہ مہم چلاتی رہیں۔ ان 20 برس میں نے بھی متعدد بار قلم کشائی کی اس بات پر۔ عافیہ صدیقی چونکہ ایک انسانی مسئلہ تھا اور ایک جینون مسئلہ تھا، اس پر تو کئی بار اس پر لکھا۔ ایک عافیہ رہائی کی ایک کمپین چلی، اس میں بھی شرکت کی، ایک محض ایک انسانی مسئلے کے طور پر۔ تو اس دوران کئی بار عصمت صدیقی صاحبہ کے شکریہ کے ٹیلی فون بھی آتے رہے، کسی تحریر پر بھی ان کے شکریہ کے ٹیلی فون آتے رہے۔ ان کی جو امید تھی، ان کی اول و آخر جو تمنا تھی، وہ اپنی بیٹی سے ملنے کی تھی، اور وہ ہر بار یہی کہتی تھیں کہ بیٹا عافیہ کی رہائی کے لیے دعا کرو۔ ان کی گفتگو کا، ٹیلی فونک گفتگو کا آغاز بھی اسی جملے سے ہوتا تھا اور اختتام بھی اسی جملے سے ہوتا تھا۔ یوں ایک صاحب عزیمت اور استقامت ماں کے طور پر وہ حالات سے لڑتی رہیں، حالات کا مقابلہ کرتی رہیں، اور اپنی بیٹی کی جو امید اور انتظار کی جو شمعیں ہیں ان کو ہر طریقے سے انہوں نے اپنی آنکھوں میں ان خوابوں کو اور ان شمعوں کو زندہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہو سکی، کیونکہ جو ایک گریٹ گیم ہوتی ہے اس میں بظاہر تو ایک بیانیہ ہوتا ہے کہ یوں ہے، بس دہشت گرد ہیں، ان کا تعاقب کرنا ہے، دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے کسی جگہ، ان کا مقابلہ کرنا ہے، کوئی تھریٹ ہے اس کے خلاف صف بندی کرنی ہے۔ یہ ایک بظاہر ایک لیئر ہوتی ہے، ایک پردہ ہوتا ہے، در پردہ جو کھیل ہوتے ہیں عالمی سیاست کے۔ اصل جو بات ہوتی ہے وہ اس کی تہ میں ہوتی ہے، وہ ملفوف ہوتی ہے۔ اس میں پھر جو کہانیاں، دردناک کہانیاں، کربناک کہانیاں جو جنم لیتی ہیں، جو ابو غریب اور دشت لیلی اور اس طرح کی جو باقی کہانیاں ہیں، عافیہ صدیقی کی، یا اسامہ بن لادن کے شبے میں مارے جانے والے قبائلیوں اور ڈما ڈولا کے مدرسے میں ورزش کرتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد 70-75 بچوں کی اموات کی صورت میں جو دردناک کہانیاں لکھی جاتی ہیں، وہ ان کا اس کھیل کے ساتھ بظاہر کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ وکٹم ہوتے ہیں اس جنگ کا، یہ جرم بے گناہی کا شکار ہونے والے طبقات ہوتے ہیں کہ جو بڑے کھیل میں راہ کی گھاس بن کر کام آتے ہیں۔ تو بالآخر جو عصمت صدیقی صاحبہ ہیں وہ اپنی جد و جہد میں، اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکیں، اور ان کی جو آنکھوں کے خواب تھے وہ دست اجل نے اچک لیے۔ وہ اپنے خوابوں کے ساتھ اس دنیا سے کوچ کر گئیں۔ ان کی بیٹی بدستور امریکہ کی قید اور جیل میں ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ محض اتنی ہی کہانی نہیں ہے کہ یہ ایک خاتون وہاں اس وقت قید میں ہے اور ان کی والدہ انتظار کرتے ہوئے، جد جہد کرتے ہوئے، مزاحمت کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئیں۔ اب اصل سوال یہ ہے اس مرحلے پر کہ کوئی ماں عصمت صدیقی بننے نہ پائے۔ اسی عنوان سے میں نے ایک کالم بھی لکھا، اور جو نظر آ رہا ہے وہ
بہت زیادہ خوفناک ہے، کیونکہ افغانستان ایک بار پھر مرکز نگاہ بن چکا ہے، طالبان پھر وہاں برسر اقتدار آ چکے ہیں۔ طالبان پر، القاعدہ پر اور فلاں 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 پر نظر رکھنے کے لیے امریکہ کو اڈوں کی ضرورت ہے، امریکہ کو ٹھکانوں کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے پھر جب ٹھکانے ملیں گے تو پھر وہاں اندر حملے کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ لگ یہ رہا تھا کہ اگر عافیہ صدیقی اور اس طرح کی یہ کہانی اور یہ چیپٹر اختتام کو پہنچے گا اور عافیہ صدیقی باعزت طریقے سے واپس آئے گی تو شاید دوبارہ کوئی اس طرح کی جو دردناک کہانیاں ہیں وہ دوبارہ جنم نہیں لے گی۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ پچھلے چند ماہ سے جو واقعات پاکستان میں بھی رونما ہوئے ہیں، لگتا یوں ہے کہ پاکستان کو دوبارہ کان سے پکڑ کر دوبارہ اس دلدل میں اتارنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور پاکستان سے اڈے بھی طلب کیے جا رہے ہیں جو دیے بھی جا سکتے ہیں۔ افغانستان میں پھر ایک نیا کھیل شروع ہو سکتا ہے جس کے اثرات سے پاکستان بھی محفوظ نہیں رہ سکے گا، پھر قبائلی علاقے بھی اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ سب سے خوفناک بات ہے، کیونکہ ایک بار پھر اگر وہی کہانی دوبارہ دہرائی جاتی ہے تو پاکستان میں عافیہ صدیقی اور عصمت صدیقی جیسے جو کردار ہیں وہ ان کو ابھرنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ایسی کہانیوں کو پھر بننے سے اور منظر عام پر آنے سے اور قبول عامہ اختیار کرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ اس ساری دردناک کہانی میں جو ایک عالمی کھیل سے جنم لینے والی ایک کہانی کے بطن سے پھر اس کہانی نے جنم لیا، اس ساری کہانی میں ایک بار پھر خوف اور خطرے کی بات یہی ہے کہ پاکستان دوبارہ کہیں اسی دلدل میں دھنسنے نہ پائے جس دلدل میں دھنسنے کے نتیجے میں عصمت صدیقی جیسے کردار ابھرے تھے، درد اور کرب کے میں ڈوبے ہوئے کردار ابھرے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔